تاکہ دیکھیں یہ 10 بندے میری واہ واہ ہو جائے. میں کوئی کام کروں لوگوں کے سامنے کروں, لوگ مجھے نیک کہیں یا اللہ میں نے کوئی کام ایسا کیا ہے گھر کے اندر کیا, کوئی کام تنہائی میں کیا, کوئی کام ویرانے میں کیا, کوئی کام جنگل میں کیا, کوئی نیک کام میں نے کیا ہے اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے وظیفہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, جس نے ذرہ بر بھی کوئی نیکی کی ہوگی, ذرہ آنکھ سے نظر نہیں آتا اس کو ذرہ بولتے ہیں, آنکھ سے نظر نہیں آئے وہ ذرہ ہے, ذرہ بر بھی نیکی کی ہوگی, یرا دیکھے گا ہو اس کو, یرا دیکھے گا ہو اس کو. علی مسجد میں نماز پڑھنے والے تو اس کو دیکھے گا, یہاں نماز پڑھنے والے زلیخا مسجد میں تو اس کو دیکھے گا. جہاں تم نے نیکی کی ہوگی, جنگل میں ہو, منگل میں ہو, تنہائی میں ہو, اجالے میں ہو, اندھیرے میں ہو, جلوے میں ہو یا خلوت میں ہو, اس نیکی کو تیرے سامنے لایا جائے گا اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس کو تو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا, ذرہ بر برائی کی ہوگی, ذرہ بر برائی کی ہوگی, یرہو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. ذرہ بر نیکی بھی دیکھے گا, دکھائی جائے گی, ذرہ بر بدی دیکھے گا, دکھائی جائے گی. کبھی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ میں ضائع نہ کرو, اور کبھی بھی چھوٹی سی چھوٹی بدی کو بدی چھوٹی سمجھ کر اس کو نہ کرو. کیوں؟ یہ ہماری فلم بن رہی ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. آج کل کی دنیا میں پہلے تو لوگ بولتے تھے کیسے ہوگا, آج کل آپ کے پاس چھوٹا سا موبائل ہے, میموری کارڈ ہے, سب کچھ سیف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہمارے 60 سالہ ریکارڈ, 70 سالہ ریکارڈ, جتنی زندگی ہے وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے آئے گا. تو میرے دوستو, یہ میں نے چند باتیں کی ہیں, یہ بہت قرآن پاک ایک وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے. ہر بندہ جتنا تیرنا جانتا ہے اتنا تیر کے اتنا بیان کرتا ہے. ہر بندہ جتنا سمجھتا ہے وہ آگے بیان کرتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے قرآن کی تفسیر بیان کر دی, کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے قرآن کی تفسیر لکھ دی, کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے سارا قرآن پڑھ لیا اور اس کے مطابق تفسیر بیان کر گیا ساری. نہیں, ہر بندہ کہتا ہے جو اللہ نے مجھے علم دیا اس کے مطابق, جو اللہ کی عطا ہے رحمت ہے اس کے مطابق میں نے بیان کر دیا. لیکن اس کے علاوہ قرآن ایک وہ سمندر ہے, اس کو کما حقہ بیان کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں. لیکن دوستو, جو بیان ہوا, جتنا بیان ہوا, اگر ہم عمل کرنا, یہ آخری آیت جو اسی پہ کریں کہ ذرہ دکھایا جائے گا, ذرہ خیر کا بھی دکھایا جائے گا اور ذرہ شر کا بھی دکھایا جائے گا, تو کبھی بھی ہم ادھر نہیں جائیں گے. ہم غلط چیز کو پکڑیں گے, ہمارے ذہن میں فوراً آ گیا کہ میری مووی بن رہی ہے, میری فلم بن رہی ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, میں ہٹ جاؤں گا. نیکی کی طرف جاؤں گا, میرے دل میں ہوگا ریکارڈ ہو رہا ہے, میں اخلاص کے ساتھ کروں گا, میں اور اخلاص کے ساتھ کروں گا, کہیں غلطی نہ ہو. میں وضو کر رہا ہوں, میرا وضو ریکارڈ ہو رہا ہے, میں اخلاص کے ساتھ کروں گا. میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے دل میں آئے کہ یہ ہر خیر دکھائی جائے گی, تو پھر میں اس کو صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے کروں گا, تاکہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور کل مجھے بھی دکھائی جائے گی. تو میرے دوستو, یہ چند باتیں میں نے کی, کوئی غلطی ہے وہ میری اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا ہے تو میرا کچھ بھی نہیں, میرے رب کی عطا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں کہتا ہوں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, ان میں سے ایک آدمی کے دل میں میری بات اتر گئی, اللہ کی قسم میری مغفرت ہو جائے گی. ایک بندہ بھی میری وجہ سے نیکی کی طرف آئے گا, میری مغفرت ہو جائے گی. تو بول 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 کے انسان کتنا بولے, لیکن عمل کی ضرورت ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ خاک ہے, یہ خاک ہے, یہ گوشت ہے, یہ ہڈیاں ہیں, یہ کچھ نہیں, یہ کچھ نہیں. یہ معزز بنتا ہے,
یہ تعظیم والا بنتا ہے، یہ ادب والا بنتا ہے، یہ احترام والا بنتا ہے، نیکی کی وجہ سے، اچھائی کی وجہ سے، بلائی کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، جہد کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، غزوے کی وجہ سے، حج اور عمرے کی وجہ سے، اور خلوص اور نیکی کی وجہ سے، اور اچھی نیت کی وجہ سے۔ لیکن اگر برا ہے، دو ہاتھ اس کے ہیں، اس کے بھی ہیں، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے انسان برا بنتا ہے۔ لہٰذا اعمال اچھے کریں یقین کے ساتھ، کیونکہ جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں اسی کے ایک سربراہ نے جس وقت کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم، کہ پہلے یقین مضبوط کر پھر عمل کر، ایسے عمل پہ جائے گا تو عمل پہ پہلے یقین محکم عمل پہ ہم، یقین مضبوط کر پھر تو عمل کر، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم تیرے اوپر برسیں گی۔ تو یہ قرآن کریم کے تکمیل کی محفل ہے، قرآن کریم کے ختم کی محفل ہے۔ آج الحمد سے لے کر والناس تک یہاں قرآن پڑھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اگر یہاں فہیم بیٹھا ہے، یوسف بیٹھا ہے، سراج بیٹھا ہے، مرتضیٰ بیٹھا ہے، نہیں، طارق مون بیٹھا ہے، نہیں، یہاں اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں۔ میری نظر نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں، آپ کی نظر نہیں ہے دیکھ سکیں، لیکن دعا ہوگی کہ فرشتے میری اور آپ کی آمین کے ساتھ یہ بھی آمین کہیں، یہ بھی آمین کہیں گے۔ انشاءاللہ یہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے، میرے آپ کے بچنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کریں، دعا تقدیر کو بدلتی ہے، دعا جب ہو دعا تقدیر کو بدلتی ہے، دعا ہر وقت مانگیں۔ آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو رب سے مانگتا ہے، جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ مہینے کے چند دن باقی رہ گئے، نصف ہو گیا، نصف رہ گیا، اور کیا بولتے ہیں اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اترنا آسان ہوتا ہے۔ اب اوپر جا رہے ہیں، پھر جب 15 ہو جاتی ہے پھر نیچے اترتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بد نصیب ہے وہ، بد قسمت ہے وہ، نادان ہے وہ، خسارے والا ہے وہ، نقصان والا ہے وہ، جو اس مہینے میں رہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، اپنی مغفرت کروا نہ سکا۔ تو مجھے اور آپ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ اور ان لوگوں کا آخر میں کہتا ہوں شکریہ، مجھے دعوت دی، میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میری بخشش کا سامان انہوں نے کیا ہے کہ میں آج اس محفل میں شریک ہوں جو محفلوں کی محفل ہے، میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوں جو ایک پروگراموں کا پروگرام ہے، کہ یہ وہ محفل ہے کہ اس محفل کے صدقے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قرآن کے صدقے و طفیل، قرآن کے ایک ایک حرف کی برکت سے اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کو بھی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔